بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ سورہ نمل کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتوار ہے، 3 رمضان المبارک 1436 ہجری، 21 جون سن 2015 ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ جاری ہے اور گزشتہ 2 روزے شدید گرم رہے ہیں۔ موسم بھی بہت گرم تھا اور ٹمپریچر بھی 48 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک ملک کے مختلف علاقوں میں رہا ہے۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث کا اقتباس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو گرم دن میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اسے روز قیامت سیراب فرمائے گا۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخت گرم دن کا انتظار کرتے تھے اور اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، مختصر حدیث شریف ہے کہ کسی معذوری اور مجبوری کے بغیر روزہ نہ رکھنے پر وعید اور دھمکی کی چند حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کسی رخصت اور مرض کے بغیر روزہ نہ رکھا، اگر وہ عمر بھر روزہ رکھتا رہے تو بھی اس دن کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ ترمذی شریف سے یہ حدیث شریف لی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بغیر کسی عذر کے روزہ خوری کی جاتی ہے اور اس پر بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ 2 احادیث شریف پیش کی گئی ہیں۔ یقیناً دعا گو بھی ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ پابندی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج کے معزز مہمان جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کی جو لیڈ اسٹوری ہے نواز شریف صاحب کے بیان کے حوالے سے ہے اور ملک میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سحر اور افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ کسی صورت برداشت نہیں۔ ملک بھر میں بجلی گیس کی بندش کے خلاف مظاہرے۔ پشاور میں امیر مقام پر حملہ ہوا۔ لوڈ شیڈنگ پر زرداری نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ روزہ داروں کو پریشانی پر عابد شیر کی معذرت۔ گرمی سے 7 افراد ہلاک۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں آندھی بارش۔ اشرا میں دیوار گر گئی، ایک شخص جاں بحق۔ صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں، کہنا ہے وزیر اعظم کا۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری پانی اور بجلی کو ہدایت، لوڈ مینجمنٹ سے بحران پر قابو پا لیا۔ خواجہ آصف کا یہ بیان ہے۔ وابڈا نے تنصیبات کی حفاظت کے لیے مزید سیکیورٹی مانگ لی اور فیسکو کی ٹرانسفارمر ورک شاپ میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور حکومت کی طرف یہ دعویٰ کیا گیا تھا پروفیسر صاحب کہ لوڈ شیڈنگ رمضان شریف میں بالخصوص ان اوقات میں جب افطاری ہو، سحری ہو اور تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تمام کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اور موسم بھی بہت شدید گرم رہا ہے اور پھر ہمارے جو اہل ثروت اور صاحب ثروت افراد ہیں ان کے گھروں میں جب 10 اے سی بھی چل رہے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہوگی؟ دیکھیے احتشام، بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ قصور کس کا ہے؟ لوڈ شیڈنگ پہ اگر آپ مجھے یہ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن پوچھتے ہیں تو یہ مشرف کا قصور ہے، یہ اس سے پہلے کی بے نظیر کا قصور ہے، میاں نواز شریف کا بار بار کا قصور ہے اور زرداری صاحب کا قصور ہے۔ یہ 2 اشروں کا قصور ہے۔ ہم نے وہ مینج ہی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اے سی آپ 10 کی بجائے 20 کیوں نہ چلائیں؟ آپ دیکھیں، آپ جس گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، جس جدتوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور جتنی جدتیں تراش لی ہیں لوگوں نے ہماری بین الاقوامی برادری میں، اس میں بجلی کیا بات ہوتی ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر یہ کہتے رہے کہ ہم اتنے دنوں میں اگر بجلی نہ بنا سکے تو یہ کر دیجیے گا، وہ کر دیجیے گا۔ واٹ واز دس؟
کیا تھا؟ صرف الیکشن کے نعرے تھے، الیکشن جیتنا تھا. یا پھر آپ دیکھیں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں، ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اگلا الیکشن نہیں دیکھتے، وہ اگلی صدی دیکھتے ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 4-5 جو ہمارے حکمران آئے، کوئی عامر کی شکل میں آیا، عامر کے علاوہ اگر کوئی جمہور پسند آیا، کوئی صدر آیا یا کوئی وزیر اعظم آیا، تو وہ لیڈر نہیں بنے. وگرنہ یہ کوئی بجلی بنانا، کوئی مجھے بتا دیجئے گا کیا یہ ناممکن کام ہے؟ جو ملک بم بنا سکتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، اس میں کیا تھا؟ ذرا مجھے یہ موازنہ کرنے دیجئے گا. اس میں یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے، ان کی چاہت نے ناراض ہو کر کے واپس گئے محسن پاکستان جناب ڈاکٹر A.Q. خان کو واپس بلایا. اس کے بعد اس چاہت کا تسلسل جنرل ضیاء الحق میں بھی تھا. پھر اس چاہت کا تسلسل آگے بھی چلا گیا غلام اسحاق خان کے پاس، پھر یہ نواز شریف اور بے نظیر کے پاس بھی رہا، اور آخر آپ نے ایٹمی دھماکے کر لیے. یہ تھا ایک چین ریاکشن. بجلی میں چین ریاکشن آیا ہی نہیں. یا آپ کی حکومتیں ختم ہوتی رہی یا آپ کی حکومتیں کسی قابل نہیں رہی. اگر یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے والے صاحب اور اس کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی جن کے پاس بھی 3-4 دفعہ اقتدار رہا، آج جو لوڈ شیڈنگ سے لوگ مرے ہیں یا یہ جو معاملہ ہے اس پر یہ مجھے اگر آپ کہنے دیں تو یہ مجرم ہے. اس کا حساب ہم میٹرو کا کریڈٹ دیتے ہیں، ہم دھماکوں کا کریڈٹ دیتے ہیں، ہم یہ جو اور سڑکیں کھلی ہو رہی ہیں، یہ جو انڈر پاتھ مر رہے ہیں، ان کا کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن ان سب کریڈٹس، جس سے صنعت کا پہیہ چلنا ہے، جس سے آپ کا ملک چلنا ہے، جس سے آپ کا ملک روشن ہونا ہے، جس سے معیشت چلنی ہے، ان سب کی ماں تو بجلی ہے. بالکل صحیح. وہ بجلی جو نہیں بنائی تو اس کا ڈسکریڈٹ کس کو جائے گا؟ ان سب کو جائے گا نا. یہ جتنے، اگر ہم بجلی کو، یہ لوڈ شیڈنگ کو ایک طرف رکھ لیں تو ان سب کے دعوے درے کے درے رہ جاتے ہیں. اتنے بڑے وہ حکمران تھے جنرل ضیاء الحق، اگر مرتے نہ تو ان کی حکومت رہنی تاحیات تھی. کالا باغ ڈیم بنا سکتے تھے نا. مشرف کالا باغ ڈیم مانا کہ بے نظیر اور نواز شریف کے بس کا روگ نہیں تھا کالا باغ ڈیم بنانا، لیکن مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے بس کا روگ تو تھا. تو ہماری وہ جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے بچے بھگت رہے ہیں. نواز شریف کی سابقہ پالیسیوں کو، بے نظیر کی سابقہ پالیسیوں کو، مشرف کی سابقہ پالیسیوں کو آج کی نوجوان نسل رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے. بالکل صحیح. یہ ان سب کا قصور ہے. آپ ان کو بے قصور نہیں قرار دے سکتے، لیکن ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی کالا باغ ڈیم بنایا لوگ کہتے ہیں نا، تو مجھے احتشام لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. میرے آپ جیسے لوگ جو کم باہر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید یہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان سے کوئی 50 سال پیچھے ہیں، لیکن جو گئے ہیں جنہوں نے گھوم کے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم 200 250 300 سال پیچھے ہیں. تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کوئی بتا دے اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی ہے ہی نہیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا. ایک سے بڑھ کے ایک، جب آپ کے کسی طالب علم کو، کسی کم سن طالب علم کو، کسی بڑے سائنٹسٹ کو بین الاقوامی پلیٹ فارم ملتا ہے تو وہاں وہ چھا جاتا ہے، وہ پاکستانی ہوتا ہے. تو کیا بجلی کیوں نہیں بن پاتی؟ ہم اپنے ہمسائے سے اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں، گلف سے تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، یورپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہاں تو لوڈ شیڈنگ کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے ہمسائے سے کمپیئر کریں اور دیگر نیبر سے کمپیئر کریں تو وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کا اتنا زیادہ ایفیکٹس، نیگیٹو ایفیکٹس نہیں ہوتے جس طرح سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. اور وہاں پر بھی شاید لوڈ شیڈنگ کا تصور ہے ہی نہیں. کوئی فالٹ آ گیا ہو تو اس پہ لوڈ شیڈنگ مجبوراً کرنی پڑ گئی. لیکن یہاں تو باقاعدہ اعلان کر کے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور پھر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا تو حساب کتابی کوئی نہیں ہے. اس پر بھی کچھ فرمائیے گا. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ہم جو لاہور میں رہتے ہیں، ہم جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہمیں لوڈ شیڈنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کا کوئی نام بدلنا چاہیے، اس کا کوئی الٹ نام رکھیں، اس کا متضاد نام رکھیں. وجہ یہ ہے کہ چند آرز کے لیے بجلی دی جاتی ہے، چند آرز کے لیے بجلی بند نہیں کی جاتی. چند آرز کے لیے دور دراز علاقوں میں، کئی شہروں میں وہاں بجلی صرف دکھانے کے لیے دی جاتی ہے. یہ دیکھ لیں بھائی، یہ دیکھ لیں آپ کی جو وائرنگ ٹھیک ہے گھر کی، آپ کی فریج ٹھیک ہے، آپ کا AC ٹھیک ہے، تو وہ صرف اس لیے دی جاتی ہے آپ پریشان نہ ہو. یہ کبھی آئے گی. لوڈ شیڈنگ تو وہ ہوتی ہے جس میں چند گھنٹے لائٹ جائے. مانا لاہور میں پوزیشن بہتر ہے،
لیکن ملک میں پوزیشن بہتر نہیں ہے. صرف اسلام آباد کے ووٹ لے کر کے لوگ اسمبلی میں نہیں آتے, صرف لاہور کے ایم این اے نہیں ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ بھی لوگ ووٹر دیتے ہیں, ان کے پاس بھی پاکستان کی شہریت ہے, وہ کوئی دیہاتوں میں رہتا ہے یا کوئی شہروں میں رہتا ہے, ان کا بھی حق ہے, ان کے حقوق انہیں دیے جائیں. یہ کون دے گا؟ یہ نعرے نہیں دیں گے, یہ میٹرو صرف نہیں دے گی, یہ کھلی سڑکیں لاہور کی اور کراچی آپ نے درست فرمایا کہ ماضی کے تمام حکمران بشمول سابق وزراء اعظم اور سابق ڈکٹیٹر جو سب ذمہ دار ہیں. اب موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تو عوام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بجلی کم سے کم استعمال کریں, لیکن خود حکمران طبقات بجلی کا استعمال کم سے کم نہیں کر رہے. ان کے محلات میں جا کر دیکھ لیں, پھر جو بھی پوش ایریاز ہیں وہاں پر جس طرح سے لائٹ استعمال کی جاتی ہے, ایک عام آدمی کے گھر پہ مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس کے گھر میں ایک پنکھا مشکل سے چلتا ہے, اور یہاں پر اے سیز اور دیگر جو بجلی کے آلات ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی کم استعمال کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بجلی کم استعمال کرنے سے اگر بجلی ٹھیک ہو جاتی تو آپ نے 7-8 بجے کہا تھا مارکیٹیں بند کر دیں. آپ کے حالوں پہ ابھی بھی وہ شادی حال جو ہے وہاں ابھی بھی قانون لاگو ہیں, دلہا دلہن کو پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں 10 بجے سے اوپر ٹائم ہو جائے. اس سے نہیں, بجلی بنانے سے بجلی ملے گی. بجلی جو ہے اسے کم استعمال, دیکھیں یہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنا کیا ہوتا ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے. آپ دیکھیں نیلم جیلم پروجیکٹ جس پہ میں گیا, میں نے یہاں بھی بڑا ڈسکس کیا, وہ اتنی دیر کا چل رہا ہے, اتنی دیر کا شروع, پتہ چلا ہے کہ اسے بھی اب پرائیویٹائز وہ تو جہاں تک مجھے یاد ہے جنرل زبیر نے 2 ماہ پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ 98% مکمل ہو گیا اور یہ فیو ایئرز میں اپنی لاگت واپس دے دے گا. لیکن اب خبریں یہ ہیں, اخبارات کی سٹوریز یہ ہیں کہ اسے پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اچھا, جب اتنے پیسے لگا لیے, وہ ایک برین چائلڈ تھا وابڈا کا, ڈکٹیٹر بھی آئے, زرداری صاحب بھی آئے, پھر اس کے بعد یہ حکومت بھی ہے, تو کوئی 960 میگا واٹ بجلی وہاں سے بننی ہے اور بڑا وہ جدید پلانٹ ہے. لیکن بنی کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. افتتاح تو آتے ہی نواز شریف صاحب نے بھی کیے تھے, افتتاح تو گیلانی صاحب بھی کرتے تھے, اب مشرف صاحب نے بھی کیے تھے. دیکھیں سیاست یہ ہے نا کہ رات ایک بہت بڑے انجینئر کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو بہاولپور ایریا میں آپ نے شمسی توانائی کا پروجیکٹ جس پہ 100 میگا واٹ بننی تھی, اس کا اگر غور کیا جائے, وہ پتہ نہیں شام کو سو جاتا ہے, پھر کتنے ٹائم اسے ری سٹارٹ کے لیے چاہیے, سٹارٹ کے لیے چاہیے, تو کہتے ہیں کہ ایوریج اس کی 30 میگا واٹ بنتی ہے. بالکل ٹھیک, 100 نہیں بنتی. اچھا یہ کیوں بنتی ہے؟ وہ 1000 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, لیکن 100 اس کا کہا گیا اور افتتاح اتنا بڑا کیا گیا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ پیسے لگا دیے, خیمے اتنے لگے, اور خیمے جو ہے وہ اے سی ان میں لگے, اور کھانا لاہور سے گیا. اور میں نے تو ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ جب 200 سالہ جشن منایا تھا رضا پہلوی نے ایران میں, تو اس نے یہ سما باندھا تھا, جو یہ سما ہمارے وہاں بندھا, کہ ایک چھٹانگ بجلی نہیں بنی اور ہم نے 1 من کا جشن منایا. چونچلے شاہ ایران جیسے ہیں اور آج بھی ہیں. بریک پر جانا ہے مجھے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آئی پی پیز کی بھی بات کریں گے, اور ہم بات کریں گے دیگر جو تھرکول پروجیکٹ ہے اس کی بھی بات ہوگی, اور پھر ڈندی پور پاور پروجیکٹ جس پر بہت خطیر سرمایہ اس قوم کا صرف ہوا ہے, وہ کیوں کام نہیں کر رہا, کام کر رہا ہے تو کتنا کر رہا ہے, اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروفیسر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ہم پروفیسر صاحب کی جیسے کالر شامل کرنا چاہیں گے. جمال مصطفیٰ صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں. السلام علیکم جمال صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروگرام سگنل نہیں آ رہا. بہرحال میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم جو کنڈیم تھی, متون ملعون, قیامت سے پہلے جو ایک نشانیوں میں یہ بھی تھی کہ ان کو پھر زمین ملے گی, لیکن ان کی ناشکری کی سزا تھی. لیکن اس سے بدترین ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ہندوستان سے آئے 1968 تک آتے رہے, جاب سیکھ کرتے رہے, وہ اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے. اس سے بڑی ناشکری کا مقام نہیں ہے کہ ایم کیو ایم والوں کا یا اس اتنے گروپ کا جو کہ اپنے آپ کو آج بھی مہاجر کہتے ہیں, جو کل پیدا ہوئے
جو 60 سال بعد پیدا ہوں گے، کیا یہ پھر اسی اپنی زمین کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ان کو ضرورت ہے وہاں جانے کی جو مہاجر کہلاتے ہیں؟ سارے پاکستان میں پنجاب سے جو مہاجر آئے انڈیا سے، انہوں نے تو آج تک مہاجر نہیں کیا، کٹ گئے، لٹ گئے، بالکل تباہ ہو گئے. لیکن یہ آج بھی مہاجر کے نام پر سیاست کرتے ہیں، بتہ خوری ٹارگٹ کلک کرتے رہے ہیں. یہی عالم سیاست دانوں کا ناشکر ہیں. ٹھیک ہے جمال صاحب، ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، فرزانہ صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. جب حکومت نے تعاون کے لیے کہا کہ جی آپ بجلی کم کریں، 8 بجے تک دکانیں بند کر دیں، اس وقت سب کو اپنی مجبوریاں یاد آ گئیں. مجھے یاد ہے ہمارا ڈھاکہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں 7:30 بجے تک سب لوگ شاپنگ کر کے دکانیں بند کر کے، مطلب وہ لوگ حکومت کے ساتھ تو تعاون کرتے ہیں، ہم لوگوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ تعاون کریں. وہی بجلی چوری جاری ہے، سامنے والے گھر دیکھ رہے ہوں گے لیکن وہ کمپلین نہیں کروائیں گے. آخر ہم اپنی بھی ذمہ داریاں کچھ محسوس کریں تو کچھ کام بنے گا. تھینک یو. بہت شکریہ مسز فرزانہ نے کال کی. مسز فرزانہ نے جو کال کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی کوتاہی برتے ہیں، حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتے عوام. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی بات کسی حد تک سچ ہے، لیکن تعاون تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا، میوچول بینیفیشیل ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. شہری شہری ہوتا ہے، حکومت حکومت ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے اور بچہ بچہ ہوتا ہے. صحیح. اب اس میں ماں نہیں فیڈر ڈالنا ہوتا ہے بچے کے منہ پہ، بچہ اٹھا کے شروع میں لقمہ نہیں ڈالتا اور بعد میں بھی نہیں ڈالتا. اپنی اپنی ذمہ داری ہیں. بجلی جو بنانی ہے، ہاں کم استعمال کی بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، فرزانہ صاحبہ کی خدمت میں بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بجلی کے استعمال نہ کرنے سے بجلی بن نہیں جائے گی. بجلی بنانی پڑے گی. آپ کہاں رہتے ہیں؟ جس طرح بم بنایا تھا نا اس طرح بجلی بنانی پڑے گی. اچھا، وہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے 46 ارب ڈالرز کی، اس میں سے 30 ارب سے زیادہ بجلی کے منصوبوں پر لگیں گے. پھر اس میں شمسی توانائی کے منصوبے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، تھرکول پاور پروجیکٹ کی بات ہوئی، اور دیگر اس طرح کے منصوبے ہیں. چھوٹے ڈیمز بنانے کے حوالے سے بھی موجودہ بجٹ میں خاصی رقم رکھی گئی ہے، اور نہ صرف وفاق نے رکھی بلکہ تمام صوبوں نے بھی اس میں ایلوکیشنز کی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ 3 سال کی مدت ان کی جو رہ گئی ہے، جب وہ ختم ہوگی تو ملک سے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کر کے ہی جائیں گے؟ نہیں، اتنی جلدی یہ خاتمہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی خواجہ آصف سچ بول دیتے ہیں. یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے. وہ جو صدیوں کے فاصلے ہوتے ہیں وہ لمحوں میں طے نہیں ہوتے. اس کے لیے اور دوسری بات یہ ہے، جب تک ہم خود کچھ نہیں بنائیں گے، کبھی چائنا کے نام پہ کریں گے، کبھی یہ تو اللہ کا شکر، عجیب سا شکر میں ادا کرنے لگا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جغرافیائی لحاظ سے کسی سے دوستی ہے، کسی سے دشمنی ہے، اور کسی سے گٹھ جوڑا اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ورنہ قوموں کو تو اپنے قدم پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے. کوئی چائنا ہم سے بہت پہلے نہ انڈیپینڈنٹ ہوا تھا، لیکن نہ اس کی کوئی تاریخ ہی ہم سے بڑی پرانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کام حکومتوں کے کرنے والے ہیں وہ حکومتوں نے کیے نہیں ہیں. باقی لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے. اب لوگ کیا تعاون کرے؟ ایک ہاسپٹل میں جائیں، وہاں کوئی ڈسپرین اسے چاہیے یا اسپرین چاہیے، وہ وہاں سے نہیں ملتی تو کیا تعاون کرے؟ وہ کہے جی لیں جی مجھے بے ہوش کر دیں، اب میں یہی تعاون کر سکتا ہوں، میں یہ پین تو برداشت نہیں کر سکتا، میں بخار تو برداشت نہیں کر سکتا. بالکل فرض ہے قانون کے مطابق چلنا. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، حکومت سے تعاون کرنا چاہیے، لیکن حکومت کو بھی صرف سیاست نہیں کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دیکھیں ننھی سی لوڈ شیڈنگ جنرل ضیاء الحق کے دور کی، ہم بہت بچے تھے، ہم نے دیکھی ہے. اس سے لے کے اب تک کیا ہوتا رہا ہے. چائنا بھی یہاں تھا، یہ بھی تھے. وزیر اعظم نواز شریف کی یہ تیسرا ٹرنیور ہے، کوئی پہلی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے، کوئی بائی چانس نہیں بنے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت بنے ہیں، اور باقاعدہ وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. لیکن یہ سب کچھ کہاں ہے؟ صرف فرض یہ ہے کہ آج راہ کرم کوئی زرداری ہو، کوئی نواز شریف ہو، کوئی چودھری شجاعت حسین ہو، کوئی مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی عمران خان ہو، کائنڈلی سیاست نہیں کریں، خدمت کریں اور سچ بولیں قوم کے ساتھ. آپ ایک چھوٹی سی میں عرض کروں کہ آپ ایک ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، آپ نماز پڑھیں گے، آپ اپنا جو آپ کے کول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا تو آپ کے چوکیدار تک یہ بات نیچے تک سرایت کرے گی. بالکل ٹھیک. اگر صرف چوکیدار نیچے نماز پڑھے اور اس کے کول و فعل میں تضاد نہ ہو تو وہ بات اوپر کو نہیں چڑھے گی. اس لیے پہلے حکمران اپنا قبلہ درست کریں،
کال و فیل کا تعداد قوم بھی کرے عوام کو سچ بتائیں، صحیح بتائیں اور عوام کے لیے خدمت کریں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سیاست ہی ہونی چاہیے. کچھ مزید خبریں بھی میں شامل کرنا چاہوں گا. اور آج ابھی آپ نے وہ نندی پور کی بات کی تھی. اگر ایک نندی پور کا معاملہ یہ تھا، دیکھیں بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں، مجھے پتہ ہے آپ اس کی طرف آئیں گے، لیکن یہ نندی پور والا معاملہ کیا ہوا؟ اتنے جشن کے ساتھ ہم نے وہاں بھی افتتاح کیا تھا. ہم نے وہاں جو، میں کوئی الیکٹریکل انجینئر نہیں، لیکن 2+2=4 کی بات ہر شہری کو آتی ہے اور کرنی چاہیے. تو نندی پور میں وہ تھرمل ایک پاور سٹیشن ہے اور بڑی دیر سے ہے، اور یاد رکھیے وہ مرکز کے پاس نہیں ہے، وہ پنجاب کے پاس ہے. صحیح، وہ پنجاب کا پروجیکٹ ہے. تو اس میں کیا ہوا، ایک افتتاح ہوتا ہے، اگلے دن پتہ چلتا ہے بجلی کی ترسیل ہی نہیں ہے. آخر وہ کون انجینئر ہے، آخر کون وہ بندے ہیں جنہوں نے سیاستدانوں کو بھی بے وقوف بنا دیا. آندہ ریکارڈ اس کی، جیسے سیاستدان، بس شہباز شریف صاحب جیسے ہوں یا نواز شریف صاحب جیسے ہوں یا بیوروکریسی بھی اس میں انوالو ہے، تو اتنے لوگوں کو کون بے وقوف بنا گیا جی؟ وہ تو پروجیکٹ جو ہے بجلی بہت مہنگی بنے گی لہٰذا اچھا افتتاح کیوں کیا گیا؟ اتنی بڑی غلطی پہ کسی کو سزا ملی؟ ابھی تک کسی کو نہیں ملی. ابھی اگر نہیں ملی تو پھر یہ کبھی بجلیاں نہیں بن پائیں گی. بجلی بھی کسی اصول کے تحت گریں گی لیکن بجلیاں بن نہیں گر تو رہی ہیں روز. یہ لوگ مر رہے ہیں. ابھی میں نے کسی پیپر میں دیکھا ہے کہ 11 یا 12 لوگ مر گئے ہیں لوڈ شیڈنگ سے، گرمی کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، یہی وجہ ہے نا کی وجہ سے. تو یہ کوئی اور ریکارڈ ساری باتیں تو نہیں ہیں. کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے جیتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے. جو ملک اپنی بجلی نہیں بناتا یا بنا نہیں پاتا تو اس کی ترقی کے خواب ہیں دیکھتے رہیں. وہ تو میں بھی کہتا ہوں خواب دیکھتے رہنا چاہیے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. بالکل صحیح. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے والے سے خبر ہے اور ذکر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. بے نظیر کی آج 62ویں سالگرہ اور زرداری صاحب کا بیان ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اتحاد سے ہی جیتی جا سکتی ہے. ادارے اپنی حدود میں رہیں. سیاسی اور عسکری اتحاد نے عسکریت پسندوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی. طاقت کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے. فیصلے گولی نہیں ووٹ کی پرچی سے کیے جائیں. سالگرہ پر پیغام، شہیدوں کا پیغام عوام تک پہنچاؤں گا. بلاول، خورشید شاہ، کامل علی شاہ کے بھی بیانات. پھر جو پروفیسر صاحب نے ذکر کیا تھا کراچی آپریشن کا، تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے اور خاص طور پر اب کرپٹ عناصر کے اوپر گرفت اور گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. سندھ کرپشن کیس، فشرمین سوسائٹی کے 3 ڈائریکٹرز ریمانڈ پر. رینجرز کے حوالے 3 سیکرٹریوں نے چھٹی مانگ لی. 1 افسر مستعفی ہو گیا. اربوں کے تجارتی اور رہائشی منصوبے، 2 شادی ہالز کی الاٹمنٹ منسوخ کی گئی. چھٹی لینے والوں میں تعلیم، صنعت و تجارت، محنت کے سیکرٹری شامل ہیں. زراعت، بلدیات، صحت، آبپاشی کے حکام. کئی میونسپل افسروں کے گرفت میں آنے کے امکانات. 107 سرکاری افسروں، سیاستدانوں کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں. سلطان قمر کا 70 کروڑ کے اثاثوں ہنڈی سے رقم باہر بھجوانے کا اعتراف. سرکاری زمین کوڑیوں کے دام خریدی محمد علی. منظور وسان، جام خان، جام مہتاب کی عمرہ اور ارم خالد علی نواز مہر سمیت متعدد کی دبئی جانے کی تیاریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ تمام تر صورتحال ہے اور سندھ کی بات ہو رہی ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہ کوئی نئی حکومت نہیں ہے، بہت پرانی حکومت ہے. دیکھیں یہ جو سیکرٹریز ہوتے ہیں یہ بیوروکریٹس ہیں. اگر بیوروکریٹس کو کوئی بھی پکڑتا ہے تو یہ جہاد ہے. سیاستدانوں کو کوئی بھی پکڑتا ہے، کرپشن کرنے والوں کو کوئی بھی پکڑتا ہے، یہ جہاد ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو پکڑنا ہے. اس پہ رہنا چاہیے، ایک سلیبس رہنا چاہیے، ایک ڈویژن آف لیبر رہنی چاہیے. انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. عدالتوں کو انصاف کرنا ہے تو انہیں انصاف کرنا چاہیے. سیکورٹی والوں نے اگر سیکورٹی فراہم کرنی ہے تو انہیں سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے. اور اگر یہ سچ ہے اور حق پر مبنی ہے، اگر بیوروکریٹس اس میں پھنستے ہیں تو اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے. یہ وسط بلوچستان اور پنجاب میں بھی آنی چاہیے، KPK میں بھی آنی چاہیے. یہ وہی سارے بیوروکریٹس ہیں جو تکنیکالات سیاستدانوں کو بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سیاستدان کھاتا ہے تو اس میں پہلے بیوروکریٹس اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہی طریقہ بتاتا ہے اور وہی ان کے ساتھ چلتا ہے. اور پاکستان میں بیوروکریسی کو کبھی ہاتھ نہیں پڑا. اگر بیوروکریسی کو ہاتھ پڑ جائے، یہ جیسا کہ پڑھنے لگے، اللہ کرے یہ پڑھے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مستحسن قدم ہے جو حکومت نے اٹھایا، لیکن ایسے اقدامات جاری رہنے چاہیے
کلیے کے تحت، کسی قاعدے کلیے کے زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ آپ نے بھی ملاحظہ فرمائے ہوں گے، پھر انہوں نے بہت تند و تیز بیانات دیے، پھر افطار ڈنر بھی پہلے رمضان کو ہی انہوں نے بلا لیا تمام سیاسی جماعتوں کو، ماں سوائے حکومت کے، ماں سوائے جماعت اسلامی کے، ماں سوائے تحریک انصاف کے، تو اس میں ANP تھی، MKM تھی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شریک تھے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر یہ کہا گیا کہ ہم تو پرانے فوجی جرنیلوں کے خلاف تھے، موجودہ فوجی جرنیل صاحب سے ہم بہت خوش ہیں. دیکھیں یہاں پیش منظر کو ہمیشہ دیکھنے سے قبل پس منظر بھی دیکھنا چاہیے. زرداری صاحب کی تقریر میں نے بھی سنی، ان کا وہ لب و لہجہ بہرحال ہمارے لیے نیا ہے. انہوں نے تو اس وقت بھی مفاہمت کی، لکھنے والے تو لکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑے دانشور نے لکھا کہ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو میاں نواز شریف اور سابق جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے ایک غیر اعلانیہ اتحاد بنایا، اور وہ جو میمو گیٹ تھا، اور اسی زرداری صاحب کو کہا کہ آپ ملک سے بھاگ جائیں، لیکن اس وقت وہ ثابت قدم رہے اور براہ راست کسی پہ اٹیک بھی نہیں کیا. آج کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آپ وجوہات بتائیں. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا تلخ کیوں ہو گئے زرداری صاحب؟ اتنا تلخ ہو گئے، اور وہ پھر اس کے بعد افطاری پہ بھی آگے، میں نے بلکہ آج کے کالم میں بھی لکھا ہے چنگاری سے افطاری بہتر ہے. جو چنگاری انہوں نے لگائی تھی اس سے افطاری کرانا کہیں بہتر ہے. اس میں دیکھیں، آپ اگر قاعدے کلیے کے مطابق سیاستدان کو پھانسی دیں گے تو قوم مانے گی، بیوروکریٹ کو پھانسی دیں گے قوم مانے گی، غلط جج اور جرنیل کو دیں گے قوم مانے گی. احتساب سب کا اکٹھا ہونا چاہیے نا. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی تلخ بات ہے. آپ کے موجودہ جو ہمارے سپاہ سالار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اچھے کام کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف 1 سال سے وہ سرگرم عمل ہے. لیکن اس سے پہلے 2 آپ کے چیف جسٹس آئے، آپ کو نام یاد ہے؟ دونوں پرویز ہیں، جی ہاں، اشفاق پرویز کیانی اور جنرل پرویز مشرف. باخبر ذرائع کیانی صاحب کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کے بھی بہت سارے کیس کھلنے والے ہیں. اچھا، اگر تو زرداری صاحب نے مشرف اور کیانی کے حوالے سے کہا تو بہت اچھا کیا. بھئی جنرل کے لیے کہاں وہ کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے نا، چاہے سابق آرمی چیف ہو، چاہے وہ مشرف ہو. تو اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو اچھا کیا ہے. اگر انہوں نے موجودہ جنرل کے حوالے سے یہ ایسے ہی بڑک ماری ہے تو یہ اچھا نہیں کیا کہ ابھی ان کی کوئی خامی سامنے نہیں آئی اور ان کی نیت ٹھیک نظر آتی ہے. اور سابق جنرل کو تو انہوں نے خود ہی ایکسٹینشن بھی دی تھی نا، 2 ٹینیور دیے ہیں. جی ہاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انگلی تو پہلے پھر زرداری صاحب پہ اٹھنی چاہیے نا. بالکل اٹھتی ہے، اور میں نے انگلی تو اٹھائی ہے، ایکسٹینشن انہوں نے دی تھی. اب ان سے پوچھیں گے تو مجبور. یہاں بڑا عجیب سلسلہ ہے، بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے اور بڑے اس ستم ظریفی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ جو بلا مقابلہ وزیر اعظم ہوتا ہے آپ کا، چاہے چھوڑے وہ پارٹی کون سی ہے، اسے ایک جنبش قلم سے گھر بھجوا دیا جاتا ہے، اور ایک سٹے پہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پورا ٹنیور پورا کر جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں تاند نہیں خراب، تانی خراب ہے. اور جب تاند خراب ہو، اگر صرف زرداری خراب ہو نا تو ملک کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. زرداری کو ٹھیک کرنا کسی فوج کے لیے، کسی عدالت کے لیے کتنا مشکل کام ہے. سارے خراب میرے بھائی، یہ تانی خراب ہے. کیا مجھے یہ بتائیں کہ جب اپنے شباب پہ عمران خان کا دھرنا تھا اور زرداری صاحب اڑ کے جب آئے تھے رائیونڈ شریف، تو کیسے فرش راہ کی ہوئی تھی ان سب نے آنکھیں، اور کتنے صدقے واری جاتے تھے نون لیگ والے. آج وہ ان کی افطاری پہ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ بلاتے نہیں ہیں ہمیں بلائے نہیں گئے، اس وجہ سے ہم نہیں گئے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد تعلقات مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کشیدہ ہو چکے ہیں؟ وہی 90s کی سیاست تو نہیں. نہ یاد رکھیں، میثاق جمہوریت کے بعد اور یہ فوج کے پاس ڈنڈا ہونے کے سبب یہ دونوں آپس میں بائی بائی ہیں. اچھا، جب ان کو اپنی اپنی پلیٹ کی ضرورت پڑی تو پھر یہ بھاگیں گے ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہوئے، اور جب انہیں کسی کے خلاف کھڑے ہونا ہوا تو پھر یہ اکٹھے ہیں. ابھی یہ اکٹھے ہیں، عمران خان نے انہیں اکٹھا کر دیا ہوا ہے. یہ سچ ہے. میں آپ کو پتا ہے کبھی بھی کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن جب تک خوف عمران زندہ ہے یہ دونوں نہ صحیح طرح لڑیں گے. اور اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ خوف عمران اور بڑھ جائے گا اس وقت اگر عمران خان صاحب بلدیاتی انتخابات میں پنجاب کو ون کر جاتے ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا. میں جو ہے نا، جو آپ کے یہ بلدیاتی الیکشن ہیں، میں انہیں سمجھتا ہوں یہ برادریوں کے، یہ حلقوں کے، یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں. اس میں آزاد امیدوار بھی بہت سارے جیت جاتے ہیں. بعض کا تو آزاد امیدوار اتنے زیادہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری پارٹیاں فیل ہو گئی ہیں. لیکن یاد رکھے، عمران خان، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری، ان تینوں میں سے اگلے قومی الیکشن میں ایک کا اتحاد ہے.
ایک کا اتحاد ہے، ایک کا اتحاد ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ ہے طاہر القادری صاحب کے حوالے سے۔ طاہر القادری صاحب ایک بار پھر وطن واپس تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے 29 جون کو واپسی کا، اور وہ پھر لوڈ شیڈنگ کے خلاف تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہہ رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں عید کے بعد متوقع ہیں، دیگر جماعتوں کو ساتھ ملائے بغیر تحریک کی کامیابی مشکل ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، بہت اہم خبر ہے۔ علی نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ پہلے پروفیسر صاحب کو میری طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو جی، خیر وہ اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی نندی پور سزاؤں پہ، سزائیں پروفیسر صاحب میڈیا والوں کے لیے ہے یا عوام کے لیے، حکمرانوں کے لیے نہیں ہے اس ملک میں۔ اور دوسری بات ہے زرداری کے بیان پہ، زرداری کا بیان یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں، ابھی کل میں سن رہا تھا آپ کے چینل پہ بسرا صاحب آئے تھے پیپل پارٹی کے، اور کسی چینل پہ میں میلا رضا کو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی اپنے سراج الحق نے یہ کہا جی، منور حسن نے یہ کہا جی، عمران نے یہ کہا فوج کو، انہوں نے کہا تو حکمرانی ان کی تھی نا۔ ہمارے صدر میں زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، باقی کی بنا ان کی کیوں نہیں اس وقت ان لوگوں کو سزائیں دی؟ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر ایک آدمی نے غلط بات کر دی تو تمام وہ غلط باتیں کرتے جائیں اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ کیا ہماری فوج اتنی نکمی ہوگی کہ جس کا منہ اٹھتا ہے اٹھ کے فوج کے خلاف بیان دیتا ہے؟ اب فوج کو یہ ایکشن کرنا چاہیے، جن جن لوگوں نے باتیں کی سن 47 سے اب تک فوج کے خلاف، سب کو پکڑ کے اندر کرے اور ان کے ساتھ وہی حشر کیے جیسا ضیاء نے بھٹو کے ساتھ کیا تھا، تب جا کے سیاسی جماعتیں ٹھیک ہوئی، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی جو مرضی ہو جائے۔ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دی علی نواز صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن آپ کے اپنے جذبات ہیں۔ زرداری صاحب جب حکومت میں تھے، جب وہ صدر پاکستان تھے، جب ان کے وزرائے اعظم تھے، 5 سال کی مدت انہوں نے پوری کی، 5 مرتبہ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، اس وقت انہوں نے کیوں اقدامات نہیں کیے؟ اس وقت احتساب کا انہوں نے کیوں نعرہ بلند نہیں کیا؟ اس وقت انہوں نے ان مقدمات کو جو پرویز مشرف نے ختم کر دیے تھے ان کو ری اوپن کیوں نہیں کیا؟ اس وقت انہیں کیوں خیال نہیں آیا؟ اس وقت ملک کے اندر احتساب کو اتنا ایکٹیو کیوں نہیں کیا گیا؟ نیب کو ایکٹیو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا زرداری صاحب کا اپنے گریبان پر ہاتھ جاتا تھا، اس وجہ سے وہ خاموش رہے؟ دیکھیں کوشچن آپ کا بڑا تیکھا ہے احتشام، یہ تو زرداری صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں یا ان کی حکومت کو جواب دینا چاہیے، لیکن جو وجوہات ہے وہ یہ ہیں کہ زرداری صاحب نے جہاں بہت برے کام کیے انہوں نے کچھ راستے بھی ہموار کیے۔ اس آئین کو درست کیا دوبارہ تبھی تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے نواز شریف۔ مجھے تو کبھی کبھی وہ لگتا تھا جب وہ فرینڈلی اپوزیشن تھی کہ یہ باریاں ہیں اور وہ ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں میاں نواز شریف کا کہ وہ آئیں، اور آپ نے دیکھا وہ کہ اگر وہ نہ کرتے، مینڈیٹ تو ان کے پاس تھا، تو آج یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بنتے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو میثاق جمہوریت ان کے مابین تھا اس کے تحت بھی ان کی فرینڈلی اپوزیشن اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک ہی صفحہ پہ رہے۔ اب جب آپ بات کرتے ہیں احتساب کی تو اس میں صرف زرداری نہیں، سارے سیاستدان آتے ہیں، ایک بھی نہیں بچتا۔ آپ جتنے بھی کم عمر ہوں، لیکن آپ غور کریں آپ کے بہت سارے سیاستدان جو ارد گرد ہیں، 1985 سے سیاستدان جتنا امیر ہوا ہے کوئی اور امیر ہوا ہے؟ نون لیگ کے ایم پی اے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جن کے 3-3، 4-4، 5-5 ایکڑ تھے پنجاب میں، ان کے اب 20 کیا سینکڑوں ہزاروں ایکڑ ہیں، اب ملے ہیں لوگوں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ 1985 سے لے کر کے اور صرف پنجاب کے سیاستدان امیر نہیں ہوئے، نہیں ہر جگہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر آتے تھے جن کے اندر 70 میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، آج اربوں میں کھیلتے ہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ آپ کراچی پہنچ گئے ہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گرد و نواح میں قوم اگر یہ دیکھیں یہ سیاستدان کتنے اوپر گئے ہیں، یہ سیاستدان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح بیوروکریسی ساری آپس میں ملی ہوئی ہے، یہ سارے سیاستدان اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا وہی کاف لیگ ہوتی ہے، وہی نون لیگ ہوتی ہے، وہی تحریک انصاف بنتی ہے، وہی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو ادھر ادھر گھوم گھوم کے مختلف ٹریکس میں سیاسی دوڑتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے احتساب کیوں نہیں کیا کہ ایک تو وہ سارا قبیلہ ان کا اندر آتا، پھر وہ ایک المیہ تھا زرداری صاحب کے ساتھ کہ وہ خود جب وہ صدر تھے تب بھی وہ عدالتوں کے رحم و کرم پہ تھے، ان کے وزرائے اعظم عدالتوں کے رحم و کرم پہ تھے، تو وہ خود بھی نہیں ہل پائے۔ اچھا، ان کی حکومت میں بھی کیانی صاحب کا ڈنڈا اوپر تھا۔ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کون کریٹ کرتا ہے؟ پہلی بات تو ایک ذہن میں رکھیں کہ آمریت کی کوکھ سے یہاں جمہوریت جنم لیتی ہے، اور کوئی پتہ نہیں لگتا جمہوریت کی کوکھ سے کب آمریت جنم لے لیتی ہے۔ یہ کنفیوژن ہے، لیکن وہ پلٹی جو ہے نا، آمریت ہو یا جمہوریت ہو، وہ ہم عوام میں ہیں جن کا حافظہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو
ہم یہ الزامات بہت پہ آتے ہیں، زرداری صاحب پہ آتے ہیں، میاں نواز شریف پہ آتے ہیں، بے نظیر پہ آتے ہیں، مشرف پہ آتے ہیں. ان سب نے اپنے اپنے دور میں احتساب کیوں نہیں کیا؟ مشرف صاحب بھی دعویٰ کرتے تھے. یہ عدالتوں بھی پہ آتے ہیں. اتنے سو موٹو ایکشن لیے چودھری افتخار نے، کیا فائدہ ہوا؟ اتنا ہم میڈیا بولتے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس میڈیا کا فائدہ ہوا ہے تو صرف نون لیگ کو اور چودھری افتخار چودھری کو، اور اگر نقصان ہوا ہے تو وہ جناب یا تو زرداری کو ہوا ہے یا پھر مشرف کو ہوا ہے. اچھا آج محترمہ اب اس کنفیوژن میں ہوتا کیا ہے؟ نتائج حاصل نہیں ہوتے. اور اس کنفیوژن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سیاستدان آپس میں کیوں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کا احتساب کیوں کرتے ہیں؟ کہ نہیں کرتے اس لیے کہ آمریت نہ آ جائے. میں نے عرض کیا نا کہ دونوں باری باری یہ بھی آمریت اور جمہوریت بھی ایک چین ریاکشن بن گیا ہے پاکستان میں. تو جب تک یہ کنفیوژن ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ مکمل انصاف کی بات نہیں کرتے. وہی میں عرض کر رہا ہوں، عدالتیں اپنا رول پلے کریں گی، مقننہ اپنا رول پلے کرے گی، انتظامیہ اپنا رول پلے کرے گی، اور یہ فوج اپنا رول پلے کرے گی. اس کو اپنے اپنے رول پہ لانا سب سے اہم کام ہے. اگر ان کو اپنے اپنے رول پہ لائیں تو یہ کوئی ایک دوسرے کا کام نہیں کر پائے گا. محترمہ کی شہید کی آج 62ویں سالگرہ ہے. آج کی پیپلز پارٹی کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ کیا آج کی پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کیا کرتے تھے، جو فلسفی ان کی تھی، جو نظریات ان کے تھے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نظریات تھے، یا پھر آج کی پیپلز پارٹی بہت دور نکل چکی ہے اس نظریے سے، ان نظریات سے، اور ان کے نظریاتی کارکن اب وہ نہیں رہے، اور نظریاتی کارکن الگ ہو گئے ہیں، غیر نظریاتی کارکنوں کا ایک الگ سے ٹولہ بن چکا ہے؟ کیا آپ اس کو انالائز کریں گے؟ دیکھیں وقت بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں، لوگوں میں شعور بھی آیا ہے، حافظہ بھی کمزور ہے کچھ اسی طرح. میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر نے بھی ایک دفعہ الیکشن میں صرف کچھ 14-15 سیٹیں لی تھی. ایم این اے میں کوئی 15-16 ایم این اے کے ساتھ وہ اپوزیشن میں آئی تھی. اسی طرح اس کے بعد نون لیگ بھی کوئی 18 ایم این اے کے ساتھ اپوزیشن میں تھی. حالات اس وقت بھی اس طرح بدلتے تھے، لیکن وہ ایک زیرک سیاستدان تھی، وہ تبدیلی لاتی تھی اپنے آپ میں. اس کا رابطہ تھا. وہ کیا کہا کرتے ہیں لوگ کہ وہ کئی شہروں میں جاتی تھی جب، تو ان شہروں کے کارکنان کے نام انہیں آتے تھے، وہ نام لے. اور یہ زرداری صاحب بیٹھے رہے ہیں ایوان صدر کے اندر. زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ وہ ایک عوامی لیڈر تھی اور یہ ایک بائی چانس لیڈر ہیں. ایک سوال یہاں پر ضرور، کیا بلاول میں اپنی والدہ کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ ان کو لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، پنجاب میں لانے کی، بلدیاتی انتخابات سے پہلے کیمپین لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا وہ اسی طرح سے اپنے نظریاتی کارکنان کو اپنے گرد اکٹھا کر سکیں گے جس طرح ان کی والدہ محترمہ نے کیا تھا؟ 17 سال بعد عمران خان ایک بڑا لیڈر بن سکتا ہے. فضول لیڈر رہا 17 سال، کوئی جانتا نہیں تھا، تانگے کی سواریاں نہیں تھی. بلاول زرداری کو بھی اگر تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا کہیں تڑکا لگ گیا تو وہ بھی بڑا لیڈر بن جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کا تڑکا لگنا ضروری ہے، فرض ہے، انتہائی ضروری ہے، ممکن ہی نہیں ہے. دس از دا نیسیسری ایول فار آر پالیٹکس. آپ کا اگر جب تک اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا تڑکا نہیں لگتا، نہ کوئی نواز شریف میاں نواز شریف بن سکتا ہے، نہ کوئی بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو بن سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی عوامی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہے. گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، وقت کی کمی ہے. کیا طاہر القادری صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا تڑکا لگنے والا ہے؟ وہ واپس تشریف لا رہے ہیں، پھر دونوں سیاسی کزن جو ہیں ایک بار پھر تحریک لانچ کریں گے، اور اب لوڈ شیڈنگ ہوگا ان کا مین فوکس، اور پھر سڑکوں پر ہوں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کو آپ؟ وہ ٹیشو پیپر کی طرح ہوں گے. ایسے لوگوں کو جو ایسی جو بنڈی توری ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں نا، سیاستدان، انہیں اتنے بڑے تڑکے نہیں لگائے جاتے کہ ان کے پکوان جو ہیں وہ ایوان وزیر اعظم یا ایوان صدر میں پکیں. لیکن ایسے لوگوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ٹیشو پیپر کے طور پہ یوز کرتی ہے، اور ہوتے آئے ہیں. اچھا، انقلاب کا بہت نعرہ تھا، ہم نے دیکھا کہ قیمتی جانیں بھی گئیں جب قادری صاحب واپس آئے تھے. اس وقت ایک خوف تھا حکمرانوں کا. کیا ابھی بھی اس طرح کا کوئی خوف پیدا ہوگا قادری صاحب کی آمد کے بعد حکمرانوں کو؟ نہیں، اب اس طرح اب وہ بارے میں اتنی ہوا نہیں ہوگی. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے وہ مسترد کر چکے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک بہت بڑا المیہ تھا جو ان کی اپنی وجہ سے 17 جانیں گئی، معصوم لوگوں کی جانیں گئی. اس میں قصور تھا بیوروکریسی کا، اس میں قصور تھا پنجاب حکومت کا. لیکن ان کی اپنی حماقتیں، ضرورت سے زیادہ تقریریں، ضرورت سے زیادہ احتجاج اور جذباتی پن کی وجہ سے وہ جو مقتولین ہیں وہ بھی گئے، اور ان کے لواحقین بھی روتے ہی رہ گئے. ہوا کچھ نہیں. بعض اوقات آپ ضرورت سے زیادہ جب جوشیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر پاتے، نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح پروفیسر، بہت شکریہ. کچھ آپ کی
تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. 2 خبریں ہیں, مختصر خبریں ہیں, وہ اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. فادر ڈے آج منایا جائے گا. پاکستان میں سینکڑوں بزرگ لاوارثوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کسی کو گھر میں کھانسنے یا زندگی میں جائیداد اولاد کے نام کرنے کے جرم کی سزا ملی ہے. درجنوں افراد پوتے پوتیوں نواسیوں یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ بوڑھی ہڈیاں کھستے ہیں. آج فادر ڈے ہے, اپنے والدین کا ضرور احترام کیجئے, اور بالخصوص جب وہ بزرگ ہو جائیں, ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کے اور زیادہ حقوق ہیں. دوسری اہم خبر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آج عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا. آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی, پنجابی, سندھی, بلوچی اور پٹھان وغیرہ کے اصطلاحوں میں بات نہ کریں. میں مانتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی جگہ وحدتیں ہیں, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وہ سبق بھول گئے ہیں جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا. اس پر ضرور غور کیجیے گا. آج اتحاد کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں, پوری قوم متحد ہو, اور جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے واحد حل اتحاد ہی ہے. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.